أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتصرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم إن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. اذا السماء انفطرت، جب آسمان چیر دیا جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَصَرَتْ، اور جب ستاروں کو گرا دیا جائے گا، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، جب سمندروں کو آگ لگا دی جائے گی اور بھڑکا دیا جائے گا، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں زیر و زبر ہو جائیں گی، علمت نفس ما قدمت وأخرت، جان لے گا ہر انسان، ہر جی، کیا اس نے آگے بھیجا اور کیا اس نے پیچھے چھوڑا. یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان، کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا تیرے کریم پروردگار سے. الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تجھے پیدا کیا پھر برابر کیا، ٹھیک کیا، اور پھر تیرے اندر اعتدال پیدا کیا. فی ای صورت ما شاء رکبک، اس نے جس صورت میں چاہا تجھے ڈھال دیا، مرکب ترکیب دے دیا. کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے، ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن تم جھٹلاتے ہو جزا و سزا کے دن کو، قیامت کو. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور حالانکہ یقیناً تمہارے اوپر نگراں ہیں، کرامن کاتبین، دو باعظمت عزت والے لکھنے والے. یعلمون ما تفعلون، جو تم کرتے ہو وہ دیکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو. ان الابرار لفی نعیم، یقیناً نیک لوگوں کے لیے انعامات ہے، نیک لوگ انعام میں ہوں گے. وان الفجار، اور بدکار اور فجار اور نافرمانی کرنے والے اور برائیوں کے ساتھ زندگی گزارنے والے جحیم، بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر ہوں گے. یصلونہا یوم الدین، اس میں داخلہ ہوگا دین کے دن، قیامت کے دن، انصاف کے دن اور روز جزا کے دن، اس میں پہنچیں گے. وما ہم عنہا بغائبین، اور وہ اس سے چھپ نہیں پائیں گے. وما ادراک ما یوم الدین، کیا آپ جانتے ہیں یوم الدین کیا ہے، روز جزا کیا ہے، قیامت کا دن کیا ہے. ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر کیا تم جانتے ہو روز جزا کیا ہے. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، جس دن کسی کے لیے بھی کسی دوسرے کے لیے کچھ کرنے کی مہلت نہیں ہوگی. والامر یومئذ للہ، اور حکم اس دن اللہ ہی کا ہوگا. سورۃ الانفطار اس سورت کا نام ہے. پہلی ہی آیت کے اندر اذا السماء انفطرت، انفطرت ایک لفظ استعمال ہوا ہے، اسی سے ہے انفطار. 81 صورتیں اس سے پہلے نازل ہو چکی ہے، 82واں صورت کا نمبر ہے نزول کے اعتبار سے.
حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن عشاء کی نماز میں ایک بہت طویل سورت جو ہے آپ نے تلاوت فرمائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اے معاذ، کیا یہ صورتیں نہیں تھی سبح اسم والضحیٰ اور اذا السماء انفطرت؟ ایک دوسری روایت میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو اپنی آنکھوں سے جہنم کو دیکھنا ہے وہ سورۃ التکویر، اس سے پہلی سورہ سورۃ الانفطار اور ایک سورت کے بعد آنے والی سورۃ الانشقاق اذا السماء انشقت کو پڑھ لے. اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کو بہت ہی زوردار طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کو ثابت فرمایا ہے. 3 ہی چیزیں ہیں اور 3 ہی بہت اہم حکم ہے کہ جو بہت اہم ٹاپک ہے قرآن کے اعتبار سے، توحید، رسالت اور آخرت. توحید کو سمجھنے کے لیے شرک کی ساری قسموں کو سمجھنا ہوگا. توحید کو زندگی کے اندر لانے کے لیے شرک کی تمام اقسام کو سمجھ کر ان سے بچنا ہوگا. قیامت کا چونکہ انکار کر رہے تھے بہت زوردار طریقے سے مکہ کے لوگ، اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کو ثابت کیا ہے بہت ہی زوردار طریقے سے، اس سے پہلی صورتوں کے اندر بھی اور اس میں بھی. اذا السماء انفطرت، کچھ احوال نفخہ اولا سے پہلے کے اس سے پہلی صورت کے اندر بھی ارشاد فرمائے گئے تھے، اور کچھ حالات اور کچھ نشانیاں جب دوسرا جو بغل پھونکیں گے اور سور پھونکا جائے گا اس کے وقت کے جو حالات ہوں گے ان کو بھی ارشاد فرمائے گئے. پھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کچھ وہ حالات پہلی 3 آیتوں کو کا تعلق نفخہ اولا سے ہے، پہلے سور پھونکے جانے سے. اذا السماء انفطرت، جب آسمان گرا دیا جائے گا، جب آسمان کو گرا دیا جائے گا، چونکہ روایت آ گئی تھی، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کو، سورج کو، چاند کو، ستاروں کو ہر ایک کو لپیٹ کر دریا کے اندر ڈال دیا جائے گا، سمندروں کے اندر ڈال دیا جائے گا. ایک ہوا چلائی جائے گی جس سے اس کے اندر آگ لگ جائے گی. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، ستاروں کو گرا دیا جائے گا. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور دریاؤں اور سمندروں کو آگ لگا دی جائے گی. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، دوسرا جو سور ہوگا، اب پہلے اور دوسرے سور کے درمیان جو مدت ہے وہ 40 برس ہے. 40 سال کے بعد پہلے جو سور پھونکا جائے گا، اس سور پھونکے جانے کا معاملہ یہی ہوگا کہ لوگوں کو ایک آواز سنائی دینی شروع ہوگی. اس آواز کی وجہ سے لوگ اس کو برداشت نہیں کر پائیں گے. وہ آواز ایسی ہوگی آدمی بالکل اپنے قریب ہی اس کو محسوس کرے گا. ہر طرف سے وہ آواز آ رہی ہوگی اور وہ آواز بڑھتی چلی جائے گی، دلوں کو پھاڑ دے گی، لوگ انتقال کر جائیں گے، موت واقع ہو جائے گی. یہ زمین اور آسمان اور سب کا سب جو نظام، بہت خوبصورت نظام نظر آ رہا ہے، یہ پورا کا پورا نظام درہم برہم ہو چکا ہوگا. اس کے بعد 40 سال کے بعد جب دوسرا سور پھونکے جانے کا حکم ہوگا تو اذا القبور بعثرت، جب قبریں زیر و زبر ہو جائیں گی، قبروں کے اندر لوگ ہوں گے، لوگ اٹھیں گے اس دوسرے سور پھونکے جانے کے بعد. جس کو کسی جانور نے بھی کھا لیا ہوگا یا کسی دوسرے طریقے سے موت واقع ہو گئی ہوگی، وہ تمام کے تمام کھڑے ہوں گے. علمت نفس ما قدمت واخرت، جان لے گا ہر جی کہ کیا اس نے آگے بھیجا تھا اور کیا پیچھے چھوڑا. قیامت یقیناً واقع ہو جانے والی ہے. اللہ رب العزت نے بڑے ہی شد و مد کے ساتھ اور بڑے ہی زوردار طریقے سے اس کو وضاحت کے ساتھ ارشاد فرما دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اعلیٰ طریقے پر اور بہت ہی اکمل طریقے پر آپ نے اس کی وضاحت فرما دی. قیامت کیا ہے اسی کو اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ چونکہ اصل میں یہاں پر دنیا کے اندر جو مال و دولت ہے، جو زندگی ہے، یقیناً یہ سب کا سب ضائع ہو جانے ہی والا ہے، ختم ہو جانے والا ہے. انسان کے کام آ جانے والی چیز وہی ہے جو وہ آگے بھیج دے.
اللہ کے بینک میں جمع کرا دے، اپنے وقت کا وہ حصہ کہ جو اللہ کے دین پر خرچ ہو جائے، اللہ کے دین کے سیکھنے یا سکھانے پر، اللہ کے نام کو لینے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے پڑھنے، اور ہر نیک عمل، ہر وہ صحیح مشورہ کہ جو لوگوں کی خیر خواہی کا ہو، ان سب میں جو وقت لگا ہے یقیناً وہی ہے وقت ہمارا ضائع ہونے سے بچ جانے والا۔ باقی کا وقت کہاں ہے؟ وہ اخرت، کیا آپ سامنے ہیں کیا پیچھے ہیں، وہ سب کا سب سامنے آ جائے گا۔ بہت ہی عجیب خطاب اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ ایک باپ اور ایک ماں جب بہت ہی پیار اور شفقت کے ساتھ اپنے بچے کو سمجھاتی ہے، وہی ہے بالکل خطاب، اے انسان کس چیز نے تجھے تیرے رب کریم سے دھوکے میں ڈال دیا؟ تیرا رب تو بڑا کریم ہے، تیرا رب تو بہت مہربان ہے، تیرا رب تو تجھ سے بڑا پیار کرتا ہے۔ ایک ماں اپنے بچے سے اگر اس طرح کے الفاظ کہے کہ بیٹا تجھے کیا ہو گیا، تیری ماں تیرے بغیر جی نہیں پائے گی، تیری ماں تیرے بغیر بہت پریشان ہو جائے گی، تیری ماں کے فلاں چیزیں، فلاں احسانات، فلاں پریشانیوں کو یاد کرو، تو بہرحال یقیناً اس کا دل بسیجتا ہے اور وہ ماں کی خدمت کرنے کو، کھڑا ہونے کو تیار ہو جاتا ہے۔ وہی پیارا خطاب ہے اللہ جل جلالہ عم نوالہ کا اپنے بہت ہی محبوب اور بہت ہی پیارے بندے حضرت انسان سے، اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا رب کریم سے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، کہ دیکھو اس نے آپ کو پیدا کیا، اللہ ہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا ہے، تم کچھ بھی نہیں تھے، ایک بالکل قطرہ تھا، ایک پانی تھا، ایک گندا سا پانی جو کپڑے پہ بھی لگ جائے تو دھونے کا مسئلہ آ جائے، جہاں بھی لگ جائے تو دھونے کا معاملہ آ جائے، اس گندے سے پانی سے اللہ نے ایسی خوبصورت تخلیق کی ہے، فسواک، اللہ نے جو ہے ایک دم پھر جو ہے تمہیں ٹھیک کیا، فعدلک، ایک اعتدال رکھا ہے تمہارے اندر۔ سوچے اللہ تبارک و تعالی جب بنا رہے تھے ایک بندے کو، مجھے اور آپ کو، ہو سکتا تھا کہ ایک کان بالکل یہی ہوتا، دوسرا کان لمبا ہو جاتا ہاتھی کے کان کی طرح، ایک ہاتھ اگر بالکل یہی ہوتا اور دوسرے ہاتھ کو بہت لمبا کر دیا جاتا، ایک پاؤں اگر یہی ہوتا دوسرے پاؤں کو بہت لمبا کر دیا جاتا، ناک کو بہت عجیب بنا دیا جاتا، چہرے کی بناوٹ کو بہت عجیب بنا دیا جاتا، یہ آنکھیں چہرے کے اوپر نہ لگ کر کے پنڈلیوں پر لگا دی جاتی، تو اس کا حسن اور اس کی خوبصورتی، اس کی انگلیاں اگر اس طور پر نہ کر کے کچھ دوسرے نظام سے جو ہے کر دی جاتی، تو یہ ساری کی ساری چیزیں سوچنے کی ہے، اور یہ سوچنے کے بعد یقیناً اگر انسان ایک لمحہ کے لیے یہ ساری بات بھی بھول جائے کہ ٹھیک ہے یہ بات بالکل ختم، چھوڑ دیتے ہیں ایک لمحہ کے لیے کہ کل حساب کتاب کا معاملہ ہوگا کیا نہیں، بند، ایک لمحہ کے لیے یہ سوچ لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جیسا بھی ہے بہرحال وہاں کچھ ہوگا ہی نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے تو تخلیق کی ہے، اللہ نے تو تمہیں بنایا ہے، اللہ نے تو تمہیں حسن دیا ہے، تمہیں خوبصورتی دی ہے، تمہیں جو ہے حضرت انسان بنا دیا ہے، یہ لقب تو اللہ نے دیا ہے، یہ مقام تو اللہ نے دیا ہے، تو صرف اس بنیاد پر بھی اللہ تعالیٰ شانہ یقیناً محسن ہوا ہمارا، لہذا اس بنیاد پر ہی انسان تو ناشکرا نہیں ہوتا، انسان ناشکرا نہیں ہوتا، ناشکری کا کیا معاملہ، یہ تو اب بھی اس کے اوپر لازم تھا کہ شکر گزاری کرے، اگر وہاں پر عذاب اور سزا کا معاملہ ہی نہ ہو، اگر وہاں پر اچھائی اور برائی کو دیکھ کر کے کچھ ملنے والا ہی نہ ہو، تو بھی انسان کو اس کے اندر کا ضمیر اسے جھنجھوڑ دینا چاہیے، اس کے ضمیر کو اسے اپنے آپ کو جھنجھوڑ دینا چاہیے پکڑ کر کہ نہیں کچھ بھی نہ ہو، اللہ نے تو یہ آنکھیں دی ہے، اللہ نے تو یہ ہاتھ دیا ہے، اللہ نے تو یہ سارے کی ساری چیزیں دی ہے، اللہ نے تو یہ گھر دیا ہے، اللہ نے تو یہ نظام دیا ہے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں یقیناً اس بات کی جو ہے حامل ہے، اور اس بات کے اوپر اس بندے کو لا کر کے کھڑا کرے گی کہ نہیں اس رب کے وہ رب کریم ہے جو خود کہہ رہا ہے، ابھی اس سے پہلی آیت میں جو بڑے پیارے انداز میں بندے کو پکار رہا، پھر دوسری جگہ پر پکارتا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے لوگو آ جاؤ توبہ کر کے اپنے اللہ کی طرف، رب یقیناً معاف کر دینے والا ہے۔
الذی خلقک فسواک فعدلک، یہ احسانات ہے اس کے تم پر، اس نے تم کو جو ہے پیدا کیا، فسواک پھر تمہیں اعتدال، پھر تمہیں ٹھیک کیا، فعدلک پھر اعتدال پیدا کیا، فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں چاہا اس نے تمہیں جو ہے ڈھال دیا ہے۔ یہ تو اللہ نے کیا ہے۔ ایک بچے کو بیٹا بنایا جائے گا یا بیٹی بنائی جائے گی، لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی، مرد ہوگا یا عورت ہوگی، مرد اور عورت دونوں کے چہروں کے اندر بالکل فرق بھی رکھ دیا۔ یہ تو اللہ کا نظام ہے۔ اللہ نے بہت سی چیزوں میں جو ہے تفریق کر دی، عورت کے ساتھ یہ ہوگا، مرد کے ساتھ یہ ہوگا، اس کا چہرہ ایسا ہوگا، اس کا چہرہ ایسا ہوگا، بالکل الگ، اتنے کروڑوں کروڑوں اربوں خربوں کی تعداد میں لوگ، اس کے باوجود فرق، یہاں تک کہ فنگر کے اندر جو ہے اللہ نے فرق، ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرق رکھا۔ تو یہ سارے کے سارے کرنے والا کون ہے؟ اگر یہ سب نہ ہوتا تو تم تو پریشانی میں آ جاتے، تمہارے لیے تو جینا محال ہو جاتا، تمہارے لیے تو اپنے بچوں کو پہچاننا مشکل ہو جاتا، ایک باپ اپنے بچوں ہی کے لیے پریشانی کا معاملہ بن جاتا اس کو کہ کیا ہو، کیسے یہ نظام چلے، کیسے زندگی گزارے۔ تو یہ سارے کے سارے جو ہے احسان کرنے والی ذات اور ساری کی ساری چیزوں کا انتظام کرنے والی ذات اللہ جل جلالہ کی ہے۔ لہٰذا یہ سب کی سب اس بات کی متقاضی ہے کہ تم اللہ تعالی شانہ کی الوہیت کا اقرار کرو، اور وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں قیامت ہے، تو کلا بل، ایسا ہرگز نہیں اب ہونا چاہیے کہ تم جو ہے یوں کہو کہ نہیں کوئی قیامت نہیں ہے، یہ تو بالکل جہالت اور یہ تو بالکل ناشکری کی بات ہو گئی۔ تو کذبون بالدین، اب تم یہ کہو کہ نہیں قیامت تو نہیں ہوگی، یہ تو پتہ نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، کیا ہوگا، کب ہوگا، یا یہ کہنے لگو کہ جب ہوگا دیکھا جائے گا، تو پھر تو یہ بالکل ناشکری کی بات ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، حالانکہ ہم نے تمہارے اوپر جو ہے نگراں بھی رکھ دیے ہیں، نگرانی کر رہے ہیں، کرامن کاتبین تمہارے اوپر چھوڑ دیے گئے ہیں۔ ایک دائیں مونڈے پر جو ہے نیکیوں کے لکھنے والا فرشتہ، بائیں مونڈے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے برائیوں کے لکھنے والے فرشتے کو لگا دیا ہے۔ ان کا کام ہی یہ ہے 24 گھنٹے آپ کی جو ہے آپ کی نگرانی کرنا، آپ کو دیکھنا۔ صرف 2 وقت ہوتے ہیں، 2 حالات ہوتے ہیں کہ جس میں یہ آپ سے دور ہو جاتے ہیں۔ ایک ہے قضاء حاجت، جب آپ باتھ روم میں جاتے ہیں تو لہٰذا وہ دور ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا معاملہ ہے کہ جب شوہر اپنی بیوی کے پاس پہنچتا ہے تو اب وہ دور ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی نظر ابھی بھی رکھے ہوتے ہیں کہ باتھ روم میں بیٹھ کر بھی کر کیا رہا ہے، کہیں گانا تو نہیں گا رہا، کہیں دوسری فواہشات میں تو نہیں لگا ہوا۔ یہ فرشتے ہر ایک لفظ کو لکھنے والے ہیں۔ فرشتے 2 صبح کو ایک دن میں جو ہے ایک دن میں 2 فرشتے لگے ہوئے ہیں ہر انسان کے ساتھ۔ صبح کو فجر کے وقت سے جو ہے 2 فرشتے آتے ہیں دن والے، عصر کی نماز کا جب وقت ہوتا ہے، بلکہ جب امام تکبیر کہتا ہے تو پورے اہل محلہ، اس محلے کے اس ایک مسجد سے جتنے بھی حلقہ ہے، ایک مسجد کا جتنا بھی حلقہ ہے، اس سارے کے سارے لوگوں کا جب اس مسجد کا امام فجر کی نماز کے لیے اللہ اکبر کہتا ہے تو اس سارے کے سارے محلے کے جو لوگ ہیں اور جو اللہ کے بندے ہیں ان کے اوپر جو نگراں ہیں کرامن کاتبین، وہ صبح کے جب فجر کے لیے اللہ اکبر کہا جاتا ہے فوراً چلے جاتے ہیں، رات والے دن والے چلے آتے ہیں۔ لہٰذا عصر کی نماز کے لیے جب اللہ اکبر امام کہتا ہے، پورے اہل محلہ کے ڈیوٹیاں، ان کے جو فرشتے ہیں کرامن کاتبین ہیں، ان کی ختم ہو کر کے دوسرے فرشتے آ جاتے ہیں رات والے۔ یہ سارا کا سارا نظام تو ہم نے کیا ہوا ہے۔ اس کے باوجود بھی حدیث میں آتا ہے، اس کی تفصیل میں یہ بھی ہے، کرامن کاتبین کیا لکھتے ہیں، ہر لفظ لکھتے ہیں، ہر لفظ لکھتے ہیں۔ لہٰذا اسی لیے فرماتے ہیں بزرگان دین، اور بڑا احتیاط کرتے تھے بولنے میں بھی، ایک بھی لفظ فالتو نہ بول دوں، ایک بھی لفظ ایکسٹرا نہ ہو جائے، ایک بھی لفظ ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو جو ہے چھلنی کر دے، ان کے دلوں کو تکلیف پہنچا دے، لوگوں کے دلوں، چونکہ انٹری ہو رہی ہے، ایسا نہیں ہے چھوڑ دیا گیا ہے جو چاہے کر لو، جو چاہے مرضی۔ یہاں تک بھی آیا کہ چونکہ قرآن سے تو واضح طور پر آ چکا ہے کہ کرامن کاتبین کا معاملہ یہ ہے کہ جو تم کرتے ہو، جو بولتے ہو، وہ سب کا سب لکھا جا رہا ہے۔ روایت سے یہ بات بھی ثابت ہو رہی ہے کہ جو سوچتے ہو وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ نیکیوں کا جو فرشتہ ہے اس کے تابع بنایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے برائیوں کے لکھنے والے فرشتے کو۔ یہ احسان ہے واقعی اللہ جل جلالہ کا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے تابع کر دیا ہے۔ جیسے ہی یہ انسان نیکی کرتا ہے فوراً وہ لکھ دیتا ہے، اس کے بعد لیکن جب یہ برائی کرتا ہے
تو برائی والا جو فرشتہ ہے وہ فوراً لکھنا شروع کرتا ہے، تو فوراً جو ہے وہ روک دیتا ہے کہ نہیں ابھی رک جاؤ، کچھ وقت اس کو مہلت دے دو، شاید یہ معافی مانگ لے، شاید یہ جو ہے معافی مانگ لے یا توبہ کر لے تو اس کا معاملہ ختم ہو جائے، اس کو ڈھیل دی جاتی ہے، لیکن نہیں کرتا تو اب اس کو وہ آرڈر دیتا ہے، حکم دیتا ہے اکتب، لکھ دو۔ بہرحال اب لکھ دیا جاتا ہے۔ یہاں تک بھی فرمایا ہے کہ جو خیالات جو سوچتا ہے انسان وہ سب بھی لکھا جاتا ہے۔ تو بعض مفسرین کرام، بعض علماء کرام نے اس کو ثابت اس طور پر کیا ہے کہ دیکھو نیکیوں کا جو ایک سوچ اس کے دل میں آئی ہے، جب یہ نیکی سوچی گئی ہے، اس نیکی کے سوچنے کی وجہ سے اس کے اندر ایک خوشبو ہے، ایک بو ہے، اس بو سے یہ فرشتے پہچان لیتے ہیں کہ اس نے سوچا کیا ہے۔ بو اگر اس نے اچھا سوچا ہے تو بو اچھی آ جاتی ہے، تو لہٰذا نیکی میں اس کو لکھ دیا جاتا ہے۔ اگر اس نے غلط سوچا ہے کسی کے لیے یا کچھ بھی غلط سوچا ہے تو پھر بو بری آتی ہے، تو لہٰذا اس کو برائی میں لکھ دیا جاتا ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت سمجھا رہے ہیں، فرما رہے ہیں ان علیکم لحافظین کراما کاتبین، پھر کیوں تم دھوکے میں پڑے ہوئے ہو جبکہ تمہارے اوپر ہم نے نگراں بھی لگا دیے ہیں، جبکہ تمہارے پیچھے جو ہے ہم نے جو ہے محافظین بھی لگا دیے ہیں۔ ان الابرار لفی نعیم، اب کل جب قیامت کا دن ہوگا ہر شخص کے گلے میں پڑا ہوگا نامہ اعمال، اور اب وہ پڑھنا شروع کرے گا، اس کو دیکھنا شروع کرے گا، کچھ صفحے پڑھے گا بندہ، اللہ تعالیٰ عرض فرمائیں گے میرے بندے بتا کہیں تیرے اوپر ظلم تو نہیں کر دیا گیا، کہیں کچھ ایسی باتیں تو نہیں لکھ دی گئی جو تو نے نہیں کی ہو؟ اللہ سے کہے گا بندہ نہیں اللہ، بالکل وہی ہے جو کچھ میں نے کیا تھا۔ اس کے بعد وہ آگے پڑھے گا، آگے پڑھنا شروع کرے گا، کچھ صفحات پھر پڑھے گا، اس کے بعد اللہ پھر فرمائیں گے میرے بندے بتا کہیں تجھ پر ظلم تو نہیں ہو گیا، کہیں تجھ پر غلط تو نہیں لکھ دیا گیا؟ کہ نہیں اللہ، بالکل وہی ہے جو کچھ میں نے کیا تھا۔ اس کے بعد وہاں پر ہوں گے فیصلے، یہی ہے اسی کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الابرار لفی نعیم، یقیناً نیکیوں والے جنہوں نے نیک کام کیے، اللہ کی فرما برداری کی، اللہ نے جو حکم نافذ کر دیا تھا لہٰذا اس کو قبول کر لیا، اور ایسا قبول کیا کہ جب زندگی ختم کر کے اس دنیا سے جا رہے تو اللہ رب العزت کا دیا ہوا ایمان بھی ساتھ تھا، تو لفی نعیم، وہ نیکیوں میں نعمتوں میں ہوں گے، بہترین ان کو جو ہے اس کا بدلہ مل جائے گا۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، فجار اور فساق اور نافرمانی کرنے والے، ایمان نہ لانے والے اور ایمان لا کر پھر جانے والے، اور ایمان لا کر بددیانتی کرنے والے، ایمان لانے کے باوجود اللہ کے حکموں کی نافرمانی کرنے والے، لفی جہنم، بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر ہوں گے۔ یصلونها یوم الدین، اس میں پڑیں گے، اس میں جائیں گے کس دن؟ یوم الدین۔ پیچھے یہ روایت آ چکی ہے، یہ لوگوں کو جب دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، دوزخ میں ڈال دینے کے بعد ہزاروں سال پڑے رہیں گے، اس کے بعد اب یہ آپس میں ایک دوسرے کو لڑ رہے ہوں گے، بھیڑ جائیں گے کافر، مشرکین اور اللہ کی نافرمانی کرنے والے اپنے حکام کے ساتھ، اپنے بڑوں کے ساتھ کہ تمہاری وجہ سے ہمارے ساتھ یہ سب ہوا ہے۔ بہرحال وہ کہیں گے تو کیا ہوا، ہم بھی تو یہیں ہیں، اب تو بھگتو، یہیں پڑے رہو۔ اس کے بعد وہ مشورے کریں گے کیا کرنا ہے، ایسا کرتے ہیں، مشورے ہوں گے، یہ کہیں گے کہ مشورے کرنے کے بعد ایسا کرتے ہیں، یہاں کا جو ذمہ دار ہے جہنم کا اس سے بات کر لیتے ہیں، کچھ ریکویسٹ کر لیتے ہیں۔ بہرحال اب پکاریں گے خازن کو، ہزاروں سال پکارتے رہیں گے، اب وہ جواب دے گا ہاں بولو کیا ہوا، اللہ سے تھوڑا سا عذاب اپنے رب سے کم کرا دیجئے۔ کہے گا کہ نہیں اس میں کچھ نہیں ہو سکتا۔ بہرحال اب وہ جو ہے پڑے رہیں گے ہزاروں سال، پھر پکاریں گے مشورے کرنے کے بعد کیا کریں کہ چلو رب کو ہی پکار لیتے ہیں، شاید وہ کریم ہے، شاید وہ ہمیں معاف کر دے۔ پھر پکاریں گے ہزاروں سال تک، پکارنے کے بعد اب اللہ کہیں گے ہاں بتائیے کیا مسئلہ ہے۔ اب وہ عرض کریں گے اے ہمارے رب، یقیناً ہم سے غلطی اور گناہ ہوا، ہم نے نافرمانی کی، ہم نے نہیں قبول کیا تھا۔ کہ کیا تمہارے پاس نہیں آیا تھا کوئی بتانے والا کہ ہاں آیا تھا مگر ہم نے قبول نہیں کیا؟ بہرحال اب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ نہیں، اب خازن کو فرمائیں گے اے رضوان، مالک جہنم کو، دوزخ کا جو مالک ہے اس کو فرمائیں گے دروازے بند کر دو، ان کو پڑے رہنے دو۔ یصلونها یوم الدین وما هم عنها بغائبین، اس کو کہا ہے قرآن نے وما هم عنها بغائبین، اس سے غائب نہیں ہو سکتے۔ یہاں تو دھوکہ دے کر کے ادھر سے ادھر کر دیتے ہو، ادھر سے ادھر ہو جاتے ہو، وہاں پر غائب کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، جہاں بھی ہوں گے حاضر کر دیا جائے گا۔ وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین، قیامت کا دن یقیناً بہت اہم ہے اور بہت خطرناک ہے، اس کی خطرناکیت کو اور اس کی
اہمیت کو اللہ تعالیٰ نے بیان کرنے کے لیے ڈبل ارشاد فرما دیا، 2 بار آیت ارشاد فرمائی، کیا تجھے معلوم ہے یوم الدین کیا ہے، روز جزا ہے کیا؟ ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر کیا تجھے معلوم ہے روز جزا ہے کیا؟ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، وہ دن وہ ہے کہ جس دن کسی کو کسی پر کوئی معاملہ نہیں ہوگا، کسی کے اختیار میں ذرہ برابر بھی کچھ نہیں ہوگا کہ کوئی کسی کے لیے کچھ کر سکے، کسی کے لیے تو کیا، یہاں تک بھی آ گیا روایت کے اندر موجود ایک شخص جس کی نیکیاں اور برائیاں بھی برابر ہوں گی، لہذا اب اس کو اللہ فرمائیں گے کہ چلو تمہارے پاس اتنی ہی نیکیاں ہیں، اتنی ہی برائیاں ہیں، ایسا کرو ایک نیکی لے آؤ، بس صرف ایک نیکی کی ضرورت ہے، تمہارے تو بہت لوگ جاننے والے تھے، ہزاروں لوگ جاننے والے، یہ خوش فہمی میں آ جائے گا کہ ہاں واقعی میرے بہت لوگ جاننے والے ہیں، بہت خوش ہوگا، خوش ہو کر کے وہاں سے پلٹے گا واپس کہ چلو ایک نیکی کا ہی تو مسئلہ ہے، میرے تو برابر ہے، ایک کا معاملہ ہے، چلے گا، جائے گا اپنے بھائی کے پاس، اپنے چچا کے پاس، اپنے رشتہ داروں کے پاس، جا کر کے کہے گا کہ دیکھو میرے ساتھ معاملہ یہ ہوا ہے کہ ایک نیکی کی ضرورت، ایک نیکی دے دیجیے، بہرحال کہ نہیں اس معاملے میں بات نہ کرنا، بھائی بھی کہہ دے گا جو آج تک جان چھڑکتا تھا، ایک لفظ اگر کوئی بول دے تو بالکل جان دینے کو تیار تھا، لوگوں سے لڑنے اور بڑھنے کو تیار تھا، یہاں تک کہ آخر میں یہ آئے گا ماں کے پاس اور ماں سے آ کر کہے گا اماں کیا آپ مجھے جانتے ہیں؟ وہ کہے گی ہاں بیٹا میں جانتی ہوں، تو میرا بیٹا ہے، میں نے تجھے 9 مہینہ پیٹ میں رکھا ہے، تیرے لیے فلا فلا تکلیفیں اٹھائی، احسانات تیرے اوپر میرے یہ ہیں، عرض کرے گا امی جان ایک نیکی دے دو، میرا کام بن جائے گا کہ نہیں اس معاملے میں بات نہ کرنا، وہ وقت ہوگا نفسی نفسی کا عالم، جس کو قرآن نے ارشاد فرمایا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، بہرحال اس دن کسی کے لیے کوئی کچھ نہیں کر پائے گا، والامر یومئذ للہ، یہاں تک کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی کہہ دیں گے، حضرت عیسیٰ مسیح علیہ الصلوۃ والتسلیم جیسے پیغمبر کہیں گے آج تو میں اللہ تعالی شانہ سے اپنے علاوہ کسی کے بارے میں بات نہیں کر سکتا، اپنی والدہ حضرت مریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے بھی بات نہیں کر سکتا، والامر یومئذ للہ، حکم اس دن اللہ ہی کا ہوگا، حکم تو آج بھی اللہ ہی کا ہے، لیکن اس لیے اللہ فرما رہے ہیں کیوں والامر یومئذ للہ، سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ حکم کیا آج اللہ کا نہیں ہے؟ آج بھی تو حکم اللہ ہی کا چل رہا ہے، جواب یہ ہے کہ نہیں، حکم تو آج بھی اللہ ہی کا ہے، لیکن یہاں پر تمہیں ظاہری طور پر کسی نہ کسی اعتبار سے یہ لگ رہا ہے اور ظاہری اسباب کی وجہ سے یہ لگ رہا ہے کہ نہیں کام کہیں سے بھی بن سکتا ہے، سفارش کی بنیاد پر یہاں سے وہاں سے فلاں چیز سے، بہرحال لیکن وہاں پر تو یہ ظاہری اسباب ہی ختم ہو چکے ہوں گے، یہ ظاہری بھی سب کچھ ٹوٹ چکے ہوں گے، اللہ جل جلالہ کا حکم چلے گا، والامر یومئذ للہ، اللہ کی اجازت کے بغیر نہ کسی کو چھٹکارا ہوگا، اللہ کی اجازت کے بغیر نہ کسی کے لیے کوئی جو ہے رہائی کا معاملہ ہوگا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی ہم سبوں کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جہنم سے بچ کر اور جنت میں جانے کی داخلے کی جو ہے توفیق عطا فرما دے، اس کے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے، قرآن کی صحیح سمجھ ہمیں عطا فرما دو، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔